پیش کریں محمد شہریار اسٹیج کے پیچھے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. عالی وقار صدر محترم، باحترام اساتذہ، مہمان اعظام، عزیز ساتھیوں، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ، دین محمد کی دیوار صحابہ. کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جا، کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جا. ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ. عزیز ساتھیوں، آج کے اس باوقار جلسے میں میرا موضوع اصحاب خیر کے موضوع پر کچھ لب کشائی کرنا چاہوں گا. جن مقدس ہستیوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، تقوی کے لیے مقرر کر دیا ہے. اور پھر میرے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یار، آپ کے جانثار، آپ کے حقدار، جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میں محمد کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. عزیز ساتھیوں، سوچنے کا مقام ہے. آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو آج منبر رسول پر بیٹھ کر یہ آواز لگاتے ہیں، اس آواز کو بلند کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے چار کے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے. رب کعبہ کی قسم، یہاں پہ میں کہتا ہوں اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا تو سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے گئے؟ اگر صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا تو بلال تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ کیسے لگاتے رہے؟ اگر صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا تو اپنے بچوں کو یتیم کیسے کروایا؟ اگر صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا تو اپنے گھر بار کو کیسے چھوڑ دیا؟ اگر صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا تو اپنے مال دولت کو کیسے قربان کر دیا؟ اگر صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا تو اپنی بیویوں کو کیوں بیوہ کر دیا؟ اگر صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا تو رسول اللہ کی ایک آواز پر تن من دھن کی بازی کیسے لگا دی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سے کہ آج تم میرے صحابہ پر جو الزام لگاتے ہو، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو کس انداز کے ساتھ انہوں نے نبی کی عزت پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا؟ عزیز ساتھیوں، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو. نہیں، میرے صحابہ تو مرتے دم تک یہ نعرہ لگاتے رہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کی تعریف خود اپنے قرآن پاک میں کہتا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھو، آپ قرآن کو پڑھیے. اولئک هم المفلحون صحابہ ہے، اولئک هم الراشدون صحابہ ہے، اولئک هم المتقون صحابہ ہے، اولئک هم المؤمنون صحابہ ہے، التائبون صحابہ ہے، عابدون صحابہ ہے. آپ قرآن کو رضی اللہ عنہم ورضوا. کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے صحابہ سے بغض کیا، اگر تم نے صحابہ پر الزام لگایا، خدا کی قسم تم دنیا کے لیڈر ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم دنیا کے حکمراں ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تو اپنے یہاں کے حاکم ہو سکتے ہو، لیکن اسلام میں، ایمان میں، قرآن میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. عزیز ساتھیوں، کیا کسی شاعر نے کس انداز کے ساتھ کہا ہے کہ ہم کیسے بھلا چھوڑ دیں صدیق کی سنگت، ہم کیسے بھلا چھوڑ دیں صدیق کی سنگت، مرسل بھی جسے چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا، اور جس راہ سے گزرنا ہو میرے پیر عمر کو، جس راہ سے گزرنا ہو میرے پیر عمر کو، اس شیطان بھی وہاں رکنے کی جرات نہیں کرتا، اور اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو شخص حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا، اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں
نہیں کرتا، حیدر کبھی تقیہ کی اطاعت نہیں کرتا، کہتا ہے کہ ماں عائشہ کی شان کیا ہے، کہتا ہے کہ ماں عائشہ کی شان کیا ہے، سبحانک ھذا کی تلاوت نہیں کرتا۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب